الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear Islamic brothers, before listening to the bayan, let's make good intentions for attaining reward. The beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amali. The intention of a believer is better than his action. So without a good intention, no reward is granted for a good deed. And also remember that the more righteous intentions one makes, the greater reward he will attain, inshallah azza wa jal. So let's start and make a good intentions. That intention of listening to the bayan, that lowering my eyes, I will listen to the bayan attentively, inshallah azza wa jal. نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. ایک بہت خوبصورت واقعہ، ایسا واقعہ، ایسی سٹوری جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی، مگر اس انسیڈنٹ سے یو ول لرن دیٹ درود پاک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھنا ہے، صلاۃ علی النبی، وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ اللہ کی نعمت ہے کہ کب کہاں کیسے یہ کام آ جاتی ہے. A very rich person of Baghdad used to go on business trip on land and sea. Means he have a business of like import and export. وہ زمینی راستوں سے بھی سامان منگواتا تھا اور سمندری راستوں سے بھی سامان منگواتا تھا. Then such time came to him that his estate completely turned upside down. اس کا بزنس بالکل کولیپس ہو گیا اور بڑا رچ تھا، مگر اب وہ جناب بہت زیادہ اس کے اندر پرابلم آ گئی، سارا بزنس اس کا کولیپس ہو گیا. اب once he came across a creditor to whom he owed 500 dinars. پیسے اب دینے کو بالکل نہیں تھے، صرف 500 دینار ایک شخص کے دینے تھے. اور اس قرض خواہ کا جب اسے سامنا ہوا، the creditor asked him for the debt to be cleared, but because he didn't have anything on him, he apologized. اس نے کہا میرے پاس ابھی تو نہیں ہے. But that creditor take him towards court. اور وہاں جا کے اس نے قاضی کے سامنے، جسٹس کے سامنے یہ گویا کیس داخل کیا کہ اس بندے نے میرے 500 دینارز دینے ہیں. جج نے، جسٹس نے پوچھا، he asked that you have to pay to him. He replied, yes, I should pay, but till now I don't have any money, give me some time. So the judge asked him, you have any brother or any of your friend which give you your guarantee? You have any guarantor? اب آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کولیپس ہو جاتا ہے انسان، بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے، اب ایسے وقت میں کوئی گارنٹر بھی نہیں ملتا، کوئی ضامن بھی نہیں ملتا. اس نے کہا نو آئی ہیو نو گارنٹر. دین جج ٹولڈ پولیس آفیسر ٹو ٹیک ہم ٹورڈز جیل. دا پولیس آفیسر ٹیک ہم ٹو دا پرزنر. اب جب پرزن کی طرف لے جا رہا تھا تو اب اس نے کہا اس کو کہ مجھے ایک رات کی، گیو می اے پرمیشن فار ون نائٹ اونلی. آئی وانٹ ٹو اسپینڈ دیٹ نائٹ ود مائی فیملی. In morning I will come back because I have no money. میں پیسے نہیں ہے کہ صبح آ کے پیسے دوں گا, but give me one night to spend with my family. Maybe اس کے بعد ساری لائف ہی جیل میں گزر جائے. The police officer also told him, you have any guarantor for one night? How I give you the permission to go your home? May you don't come again. کیا پتا تم واپس نہ آؤ. تو اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ بڑی پیاری بات کہتا ہے. کہتا ہے گارنٹر تو کوئی نہیں ہے, میں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی ضمانت دیتا ہوں. I give you the guarantee of the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Give me one night. I will come tomorrow and I will give you the guarantee of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں پیارے آقا کی ضمانت دے سکتا ہوں, ان کے نام کی ضمانت دے سکتا ہوں. پولیس آفیسر بھی عاشق رسول تھا, کہا ٹھیک ہے صبح واپس آ جانا. اب یہ شخص بڑی سیڈ پوزیشن میں, بڑا سوروفل فیس لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے. تو فیملی کہتی کیا بات ہے, بڑے افسردہ ہو, ویری سیڈ. کہتا ہے بات یہ ہے کہ بس صبح جیل جانا ہے. I have only one night to spend with you. And I came to you with the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otherwise they don't give me permission to come towards you. اب فیملی کیا کہتی ہے, عاشقان رسول کا گھر تھا,
ان کی زوجہ کہتی ہے، ان کے بچوں کی، the mother of their children, she replied, don't worry because you guarantee of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نام کی ضمانت لے کے آئے ہو وہی انتظام کریں گے. اب بہرحال وہ افسردہ تو تھا، اب وہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنے لگا. رات تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ گزاری اور the whole night he spent the night to recite درود پاک. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کسی پرابلم میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، تو درود پاک کا ورد بڑھا دیا کریں. بہرحال اس شخص نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، پڑھتے 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 اس کی آنکھ بند ہو گئی، اس کو نیند آ گئی. سبحان اللہ. اب جب آنکھیں بند ہوئیں تو اس خواب میں کیا ہوا؟ He saw Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in his dream. آقا علیہ الصلوۃ والسلام said, congratulations, go to the minister of the king in the morning and say to him that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has commanded you to pay the debt of 500 dinars on my behalf, due to which the judge has ruled my imprisonment, and I have been able to leave on the witness of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam also told a sign of the minister, کوئی نشانی بھی بتا دی. پیارے آقا فرماتے ہیں جب منسٹر کے پاس جانا تو اس سے کہنا کہ you always, that every night you recite درود شریف upon Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم 1000 times. تم روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 1000 بار درود پاک پڑھتے ہو. Last night you forgot the count and you were in doubt whether the number 1000 had been completed or not, whereas it had been completed. Upon seeing this beautiful dream, that person woke up happily. پیارے آقا نے نشانی کتنی پیاری بتائی کہ جا کر اس وزیر سے کہنا روزانہ 1000 بار درود پڑھتے ہو، کل رات تمہیں تھوڑا سا شک ہوا تھا 1000 کی گنتی پوری ہوئی کہ نہیں، سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تمہاری گنتی پوری تھی. اب صبح اٹھ کر یہ عاشق رسول خوشی خوشی اس منسٹر کے پاس پہنچا اور جا کر اس کو، وہ تیاری تھی اس کی کہیں جانے کی، اس نے اس کو روکا، کہا میں آپ کے لیے کوئی میسج لایا ہوں. کس کا میسج لایا ہو؟ اس نے ریپلائی کیا کہ there is a message of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, and my Aka said that pay my debt of 500 dinars on behalf of me. He said you have any of sign, any of کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے, کوئی پروف ہے کہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ He told yes, I have evidence that daily night you always recite 1000 times Durud Pak, but yesterday night you have a doubt in your mind. Listen, Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said that your count of 1000 Durud is correct. اللہ اکبر, لبیک یا رسول اللہ کی اس نے صدا بلند کی, اس عاشق رسول کا ماتھا چوما, فور ہیڈ پہ کس کیا اور کہا بیٹھو. اپنے گھر جاتا ہے, واپس آتا ہے وہ منسٹر اور 500 دینار اسے پیش کرتا ہے کہ یہ لیجئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جو حکم فرمایا, میرے آقا کا حکم میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, ایک اور کام کیجئے, 500 دینارز اور لے جائیے. ٹیک مور 500 دینارز ٹو اسپینڈ آن یور چلڈرن. Please take another 500 dinars to start a little bit business for you. Also take 500 dinars that you get the good news for me, and another 500 dinars for the sweet dream, for the true dream which you explain me. Subhanallah, the brother in problem for 500 dinars. But now he get 2500 dinars and he go towards the judge. And جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو جج کو اس نے 500 دینار پیش کرنے تھے, کیونکہ اچھا ایوریبڈی میں بی ایکسپیکٹنگ کہ اب صبح آ کے جیل ہی ہونی ہے, رات تو کہہ کر گیا تھا کہ ایک رات کی پرمیشن دے دو, آئی ہیو نتھنگ ٹو پے, جسٹ گیو می اے پرمیشن ٹو اسپینڈ دی نائٹ ود مائی فیملی. سو ایوریبڈی میں ایکسپیکٹنگ ہی ول کم اینڈ سرینڈر اینڈ وی ہیو ٹو گیو دیم دی کورٹ ٹوورڈز جیل. اللہ غنی, ابھی وہ کورٹ میں پہنچتا ہے تو جو جج تھا وہ کورٹ کے اس عدالت کے دروازے پر کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے کہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا ہے, تمہارا قرضہ, تمہارا ڈیٹ جو ہے وہ میں نے پے کرنا ہے. 500 دینارز دیے کہ یہ لوگ قرض پے کر دو, اپنا لون ادا کرو, اور 500 دینارز جو ہے میرے آقا نے فرمایا تمہیں اور بھی پیش کرنے ہیں, یہ تحفہ بھی میری طرف سے رکھ لو. ذرا کیلکولیشن کرتے رہیے, اب کتنے پیسے ہو گئے؟ 3500 دینارز. ٹھیک ہے, اب باری ہے اس کی جس کو پیسے دینے ہیں, دا کریڈیٹر, قرض خواہ. جب اس کے پاس گئے تو کہتا ہے کہ رات پیارے آقا نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا ہے, تمہارا قرضہ میں معاف کرتا ہوں اور 500 دینار تحفے میں مزید پیش کرتا ہوں.
اب 500 دینار کا جو مقروض تھا، ایک رات کی پرمیشن لی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، مگر درود پاک کی برکت دیکھو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت دیکھو کہ اب وہ شخص 4000 دینارز لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے. اور یہ ایک سٹوری نہیں ہے، یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے. جن نے درود پاک کو تھاما ہے، آج تک دنیا بھر میں عاشقان رسول جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، ان سے سچا پیار رکھتے ہیں، مصیبت میں اپنے آقا کو پکارتے ہیں، سرور کائنات گنبد خضراء کے مکین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، آج بھی ان کی مشکلیں آسان فرماتے ہیں. بات بلیف کی ہے، بات اپنے ایمان کی ہے، ایسے یقین کی ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا سے آج بھی اپنے خزانے لٹاتے ہیں. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، کیا بات لکھتے ہیں، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. مدینے والے کو پکارے تو صحیح نہ کوئی، اپنی یادوں میں بسائے تو صحیح کوئی، مشکل میں ہو تو کوئی بات نہیں ہے. کیا خوبصورت بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو امتی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سہارا، ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہیں. بات یہی ہے کہ ہمارا کنیکشن کیسا ہے، ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلیف اور ان سے محبت کا کنیکشن کیسا ہے، انہیں یاد کتنا کرتے ہیں، درود کتنا پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کتنا کرتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج پرابلم ہو جائے تو ہم دنیا کے منسٹرز، دنیا کے کاؤنسلرز، دنیا کے رچ پیپل کو تلاش کرتے ہیں. انہیں کیوں یاد نہیں کرتے کہ جن کے بارے میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ان کی یاد اپنی عادت کر لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. محبت کے ساتھ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہماری گاڑی بعض اوقات ہم ایسی پارک کرتے ہیں کہ کسی کا گیٹ بند ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب میں نیک کام کے لیے جا رہا تھا، میں تو مسجد جا رہا تھا، کوئی بات نہیں تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لیتا. نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار نماز ادا فرما رہے تھے، صحابہ صفوں میں تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. اس زمانے میں خواتین بھی اس زمانے کی نماز میں جماعت میں شامل ہوا کرتی. کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، میرے آقا نے قرات مختصر کر دی اور نماز جلدی ختم کر دی اور فرمایا کہ بچہ رو رہا تھا تو اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. ماں کی تکلیف کے لیے نماز شارٹ کر دیتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہماری محفل نعت ہوں، ہمارے اجتماع ہوں، ہمارے اسپیکر کی آواز اتنی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کی آرام میں خلل ہو. ہم روڈ نہ بند کریں جس سے کسی کا وے بند ہو جائے. ہم گاڑی ایسی جگہ پارک نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو. اسلام محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کو تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے، ایک برتن تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وضو فرما رہے تھے. سامنے سے بلی آ گئی، کیٹ آئی اور وہ تھرسٹی تھی، پیاسی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وضو روکا اور وہ باؤل آف واٹر جو تھا اس بلی کے آگے کر دیا. اس بلی نے اس میں سے پانی پیا. تو جو آقا جانوروں کی تکلیف برداشت نہ کریں، ان کے امتیوں کو تکلیف دے، ان کے غلاموں کو پرابلم دے، آلویز اپنی لائف کا اصول بنا لیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے. یعنی آپ کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر مسلمانوں کا دل دکھانا، انہیں تکلیف دینا، پڑوسی ٹینشن میں، کاروبار کرنے والے ٹینشن میں، رشتہ دار ہم سے پرابلم میں، گھر والے ہم سے ٹینشن میں، اور ہم بڑے نیک مولوی صاحب بنے ہوئے ہیں. یہ نیکی ہے، یہ بھی تو نیکی ہے نا. کسی کا دل دکھانا بہت بری بات ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، راستے میں اس نے ایک تھرون کانٹا دیکھا آن دا اسٹریٹ. اس نے سوچا کہ دیگر مسلمان نکلیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، بس وہ کانٹا ہٹا دیا، وہ رکاوٹ ہٹا دی. اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ ہٹانے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ بڑا کریم ہے، وہ بندوں کے ساتھ بندوں کے اچھے برتاؤ کو، کریکٹ مینرز کو، سافٹ امیج کو بڑا پسند کرتا ہے.
تو انشاءاللہ اس کی بھی بھرپور کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں جب کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی پرابلم فیس کرنے والے ہوتے ہیں ان فیوچر، ہم اسے پلان کرتے ہیں. مینز اگر کسی کو ٹریول کرنا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار ٹریول ایزی ہو جائے، اس کے لیے ٹکٹس بک کرتا ہے، پہلے سے لگیج تیار کرتا ہے، وہاں کا کلائمیٹ معلوم کرتا ہے، جیسا کلائمیٹ ہوتا ہے ویسا لگیج جو ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں. if there is cold you can take a jacket with you, if there is no cold you take a soft clothes with you. جیسا کلائمیٹ ہوگا ایسے آپ اپنی تیاری کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی نے جو وہ ایگزام دینا ہے اس ایگزام کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، جاب انٹرویو دینا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے. آلویز ہمارے ساتھ جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی مشکل مرحلہ آنا ہوتا ہے، وی ٹرائی ٹو ٹیک دیٹ پرٹیکولر جو ایونٹ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ایزی ہو جائے، آسان ہو جائے. کچھ لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں، یار میں نے پہلی بار اس ملک میں جانا ہے، میں نے پہلی بار اس کمپنی میں جانا ہے، میں نے پہلی بار ایسا انٹرویو دینا ہے، پلیز گیو می سم مجھے ٹیکسٹ بتاؤ، تھوڑے سے مجھے جو ہے اس کے بارے میں اپنی مشورے دے دو تاکہ میرے لیے آسانیاں ہو جائیں. ہم کرتے ہیں نا ایسا. ایک مشکل، ایک ڈیفیکلٹی، اور اس کو یوں کہا جائے کہ موسٹ ڈیفیکلٹ، اس سے بڑی ڈیفیکلٹ ڈے کوئی نہیں ہے جو ہم سب نے فیس کرنا ہے. مگر اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں تو بات بھی نہیں کرتے. وی ہیو ٹو، ایوری بڈی ہیو ٹو فیس دیٹ ڈے. اینڈ اس دن کو ہمیں ریممبر کرانے کے لیے کتنا خوبصورت انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. بعض مشکلیں ہم ڈسکس نہیں کرتے، مگر جو نماز پڑھتا ہے وہ ہر نماز میں کہا جائے تو کم و بیش ہر رکعت میں اس ڈیفیکلٹی کو گویا ذکر کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. What is the translation of that? مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، the owner of day of judgment. وہ دن جو آنا ہے اسے فیصلے کا دن کہا گیا، یوم جزا کہا گیا. That is the decider day. جس دن پتہ چل جائے گا، وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایمان والوں کو بھی پتہ چل جائے گا، بے ایمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اللہ کے پسندیدہ بندوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اس کے نافرمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا. آج بلیو کرتے ہیں ہم کہ بڑے نیک ہیں، مجھ سے بڑا تو نیک ہی کوئی نہیں ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. آج لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں، ان کے بلیف اچھے نہیں ہیں، اور ان تمام بلیف کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اس دن پتہ چل جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، میرے آقا کا رب کی بارگاہ میں مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایسے لوگوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن تو سارے ہی مان جائیں گے، مگر آج اچھے عقائد رکھنے ہیں، آج اچھے بلیف رکھنے ہیں، آج اچھے اعمال کرنے ہیں کہ وہ ڈے آف ججمنٹ آسان ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دن کیا کیا پرابلمز ہوں گے ذرا غور کیجئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بارش ہوئی ہے، ہم اجتماع اندر کرنے کا سوچ رہے تھے، پھر بارش رک گئی تو ہم باہر آ گئے. تھوڑی سی کلائمیٹ کی چینجنگ جو ہے وہ ہمارے شیڈیول کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. ابھی بارش ختم ہوئی ہے تو حبس ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے. حالانکہ اس وقت رات کا وقت ہے. سری لنکا کی گرمی میں نے بھی دیکھی ہے. ٹھیک ہے، جب جون جولائی میں ہائی پیک پر گرمی ہو، یو آر ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ وداؤٹ شوز آن دا فلور. ایسا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سورج کے نیچے دوپہر کے وقت آپ ننگے پیر نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنی گرمی ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے. زمین سینڈ کی نہیں ہوگی، کاپر کی ہوگی. جو یہاں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سائنس جنہوں نے پڑھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو سینڈ ہے، جو پتھر ہے، وہ دیر سے گرم ہوتا ہے، مگر جو کاپر ہے وہ بڑی جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. وہ کاپر کی جو لینڈ ہوگی اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اپنے پسینے میں، اپنے سویٹ کے اندر وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ڈائیو کر رہا ہوگا، اتنا سویٹ، اتنا پسینہ نکلے گا. ذرا سوچئے، زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی. اچھا، یہی سزا بہت تھی
یعنی اگر کسی کو گرمی میں کھڑا کر دیا جائے, کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ٹریفک میں پھنس جاتے ہوں گے اور بہت سویٹ ہو جاتا ہوگا, بڑا جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے آدمی, بہت تھک جاتا ہے. اب ایسے وقت میں گھر پہنچے یا آفس پہنچے اور کوئی آ کے سوال کرنا شروع کر دے, کدھر سے آ رہے ہو, اب کیا کرنا ہے, اب کیا پلان ہے, بندہ کہتا تھوڑی دیر رک جاؤ بھائی, اب بھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, پانی لاؤ پہلے میرے لیے, تھوڑا پنکھا ونکھا میری طرف کرو, 5-10 منٹ چھوڑ دو مجھے. ہوتا ہے نا ایسا. ایسی کیفیت میں وی آر ناٹ ایبل ٹو آنسر اینی تھنگ. بٹ آن دیٹ ڈے more hot, more sweat, the land of copper, the sun near to 1.25 mile, and then the questions start. اور وہ question ایک نہیں ہوگا, 2 نہیں ہوں گے, زندگی بھر کے بارے میں questions کیے جائیں گے. نامہ اعمال, book of deed ہاتھ میں دی جائے گی. Try to understand ایسے کلائمیٹ کے اندر انسان کیسے اپنے نامہ اعمال کا جواب دے گا. اس کے بعد یہ دوسری پرابلم ہی ختم نہیں ہو جائے گی. اس کے بعد اسکیل لگایا جائے گا, ہیں اسکیل کے اندر اعمال نامے تولے جائیں گے, گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز. اب وہاں انسان کا کیا حال ہوگا جب اس کے سارے اعمال نامے کھل کر سامنے آئیں گے. اور یہی صرف پرابلم نہیں ہوگی, پھر پل صراط سے گزارا جائے گا. دا برج آف صراط از تھنر دین ہیئر اینڈ شارپر دین سورڈ. ایسا پل ہوگا جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے. اس برج سے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ایوری بڈی ہیو ٹو فیس دیٹ ڈے, بٹ آر وی پریپیئر فار دیٹ ڈے؟ کوئی پریپریشن, کوئی تیاری؟ کیا کریں گے اس دن؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, کسی پرابلم, کسی مصیبت سے آنکھیں بند کر لو کہ یار ڈسکس نہ کرو ایسی باتیں. ہم جب کبھی موت کی بات کرتے ہیں, آخرت کی بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں یار ڈرانے والی باتیں نہ کی کرو. کیوں آپ موت کی بات کرتے ہیں, کیوں قیامت کی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم بات نہیں کرتے, آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم موت کی بات نہیں کرتے, کیا آپ نہیں مرو گے؟ ہم قیامت کی بات چھوڑ دیتے, کیا قیامت نہیں آئے گی؟ ہمارا ایمان ہے بینگ اے مسلم, ہم نے مرنا بھی ہے, مرنے کے بعد جواب دینا بھی ہے, قبر میں بھی جانا ہے, اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے. اس کی تیاری کب کریں گے؟ آج لائف کے اندر زمین پہ رہ کر کس تیاری میں مصروف ہیں؟ ایوری بڈی بیزی ٹو میک اے بگ ہاؤس, ٹو میک اے بگ بزنس, ٹو ارن مور منی, ٹو گیٹ اے بگ کارز. اسی میں رہ گئے کہ اس نے اتنا بڑا گھر لے لیا, اب میں نے اس سے بڑا گھر بنانا ہے. اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی, اب میں نے اس سے آگے نکلنا ہے. ایک فیکٹری ہو گئی, اب 2 فیکٹریاں لگانی ہیں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈسکریج یو فار دا بزنس. اگر حلال طریقے سے بزنس کر رہے اوکے, بٹ یہ کہاں کی عقل بندی ہے, یہ کہاں کی میرے بیچے اسلامی بھائیوں انٹلیکچوئل بندہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے نا. مثال دیتا ہوں آپ کو, اف یو ہیو اے پلان ٹو گو 1 month ابراڈ, 1 مہینے کے لیے آپ نے یورپ جانا ہے, انڈیا جانا ہے, یا واٹ ایور کہیں بھی جانا ہے, آپ لگیج کتنا لیں گے؟ 1 مہینے کا لیں گے یا 4 دن کا لیں گے؟ 1 month کا لیں گے نا. آپ نے 15 days کے لیے جانا ہے, اب اسی حساب سے لگیج لیں گے. اس دنیا میں رہنا کتنا ہے؟ کوئی ہے یہاں پر جس کے پاس گارنٹی ہو بھائی میں 50 سال رہوں گا, 60 سال رہوں گا, 80 سال رہوں گا؟ نو بڈی ہیو اے گارنٹی. اوکے, ہم ایوریج ایج لے لیتے ہیں. کتنی ایوریج ایج ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر, تو ایوریج 70-75 ایئرس. چلو اب میں 80 ایئرس گریس پیریڈ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے, اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. اچھا اگر 80 سال بھی جینا ہے دنیا میں, قبر میں کتنے سال رہنا ہے؟ You know, from last thousands years, people going in grave. اب تک وہ گریو میں ہیں. It means ہمیں بھی قبر میں جا کر نہ جانے کتنے 100 کتنے 1000 سال تک رہنا پڑے گا. جہاں 80 years رہنا ہے, صبح سے لے کر رات تک اس کی فکر ہے. ٹینشن, بزنس, کاروبار, پیسہ, حلال ہو کہ حرام, اس کی کوئی فکر نہیں. جہاں ہزاروں سینکڑوں سال رہنا ہے. اچھا پھر قبر کے بعد آگے معاملہ ہے, قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ایسی غفلت اچھی نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج میں مزید چند باتیں جو بتانے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. the shadow of عرش of اللہ سبحانہ و تعالی. یوم لا ظل الا ظلک, اس دن کوئی عرش سایہ نہیں ہوگا. there is no shadow
only there is a one shadow of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. اب وہ جو عرش کا سایہ کن کو ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. غور سے سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور آج ایک بات تو اے کولمبو میں رہنے والے عاشقان رسول، 7 ٹائپ آف پیپل میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک نیت تو ہونی چاہیے نا کہ یار ان 7 قسم کے بندوں میں کہیں تو میرا نام ہو، کہیں تو میں ایگزسٹ کر جاؤں. بیکاز دیر آر 7 ٹائپ آف پیپل. کسی ایک جگہ پر جا کر میں فٹ تو ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے. اس دن گرمی برداشت نہیں ہوگی. آج ایئر کنڈیشن بند ہو جائے نیند نہیں آتی، پنکھا نہ ہو تو بےکل ہو جاتے ہو. 50,000 سال کا دن، اس دن اگر اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ تو اب غور سے ٹرائی ٹو لسن کیئرفلی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, Allah will bless 7 persons with a place under the shade of his arsh on the day when there will be no shade other than the shade of the arsh of Allah Azza wa Jal. Number 1, a just ruler. پیارے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران، وہ رولر always جب ڈیسیشن لے with the justice، عدل کے ساتھ لے. اب ٹھیک ہے یہاں رولرز تو شاید نہیں بیٹھے، مگر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں بہت سارے موقعوں پر کچھ نہ کچھ ڈیسیشن لینے کا موقع ملتا ہے. کچھ کمیٹی کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ فیملی کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ کسی سوسائٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں. اینڈ وین ایور یو گیٹ اے چانس ٹو میک اے ڈیسیشن ود دا 2 brothers اور ود دا 2 communities اور 2 families، اب اس وقت آپ نے سچا فیصلہ کرنا ہے، عدل جسٹ کے ساتھ کام لینا ہے، کسی ایک کی سائڈ نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، the young man who spent his youth in worshipping Allah Azza wa Jal. وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو خاص طور پہ ینگ ہیں، نوجوان ہیں، خدا را اس جوانی کو گناہوں میں نہ گزارو، اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جوان کی عبادت بڑی مقبول ہے. بندہ کہتا ہے میں بوڑھا ہو کر عبادت کر لوں گا. جب کسی نوجوان کو کہو بھائی نماز پڑھو، کہتا ابھی نہیں 50 سال کا ہو گیا پھر پڑھ لوں گا. ارے بھائی داڑھی رکھ لو، بوڑھا ہو گیا پھر داڑھی رکھ لوں گا. کیا سارے جوان بڑھاپے تک پہنچ پاتے ہیں؟ کیا جوانی ہی میں موت نہیں آتی؟ کیا کولمبو میں جوان نہیں مرتے؟ آئے دن نوجوان دنیا سے جاتے ہیں، مگر یہ نوجوان ہے جو ابھی آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے نوجوانی ہے، جوانی ہے، تمہارے اعضاء سلامت ہیں، اس قوت کو، اس پاور کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو، رب کی نافرمانی میں نہیں. آج ایسے بہت سارے بزرگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر پیر ساتھ نہیں دیتے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پیر فولڈ ہی نہیں ہو پاتے، وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو شوگر اجازت نہیں دیتی، وہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں ان کو جناب بار بار یورین کی پرابلم نماز نہیں پڑھنے دیتی. کتنے پرابلمز ہیں، لوگوں کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، نلکیوں کے ذریعے کھانا کھا رہے ہیں، یورین بیگ لگے ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہی حل بہت مشکل سے ہوتے ہیں. سوچو اے جوانوں، سوچو، تمہارے رب نے تمہارے اعضاء سلامت دیے ہیں اور تم کہتے ہو بوڑھا ہو کر عبادت کروں گا. اللہ نے یہ جوانی دی ہے، خوب اس کی رضا والے کام کر لو. دیکھو رب جوانوں سے کیسی محبت، ان نوجوانوں سے کیسی محبت فرماتا ہے. سنیے اور جھومتے چلے جائیے. سبحان اللہ. حضرت the renowned commentator حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی has narrated the Sayyiduna Ikramah رضی اللہ تعالیٰ عنہ has stated, the young man who is habitual of reciting the Holy Quran will not be affected by this condition. But the condition کون سی condition؟ کہ جو بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، بھولنے لگ جاتا ہے، اعضاء ساتھ نہیں دیتے. He will not forget the knowledge in old age he had gained in young age. جوانی میں جو یاد کیا تھا بڑھاپے میں وہ پھر سارا سلامت رہے گا. مگر وہ کون سا نوجوان؟ جو ینگ ایج میں تلاوت قرآن کرنے کا عادی ہو. My dear Islamic brothers, the above parable shows that the one reciting the Holy Quran in youth will remain safe from forgetfulness in old age by its blessing. It is commonly observed that most old people use foul language and forget things, but there are some fortunate old people who are so knowledgeable
an intellectual. بہت سارے بزرگ دیکھتے ہیں جو بڑے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے, انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ one of the reasons of this glory and greatness is the recitation of Quran and other act of worship performed in youth. جوانی میں جو عبادتیں کی ہوئی ہیں, جوانی میں جو تلاوت کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کو اس کی برکتیں نصیب فرماتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے, آپ نے اپنا بڑھاپا کیسا رکھ چھوڑنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 100 سال سے زیادہ ایج ہو گئی ہیں, اور اب جب آپ کی 100 سال سے زیادہ ایج ہو گئی تو آپ اس ایج کے اندر بھی بڑے تر و تازہ, فریش, آپ کے اعضاء بھی سلامت, آئی سائٹ بھی اوکے, لسننگ پاور اوکے. تو لوگوں نے کوشچن کیا, ہاؤ اٹس پاسبل دیٹ مور دین 100 years your age and you are okay, everything is good. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا, کہتے جب میں ینگ تھا, میں یوتھ تھا, میں نے اپنے باڈی پارٹس کو رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو سلامت رکھ دیا. اب آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, ہم اپنی جوانی کو کدھر لے جا رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, کہ اس مدنی ماحول میں نوجوان کثیر تعداد میں اپنی جوانی کو عبادت میں گزار رہے ہیں. اے مدنی چینل کے ناظرین, آپ سے بھی گزارش کروں گا, اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, نہ جاؤ گناہوں کی طرف. اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اس نوجوان کو نصیب کرے گا کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی. مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات سمجھاتے ہیں, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. ارے جوانی ہے تو خوب دین کی خدمت کر لو, دنیا بھر میں جا کر اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو, آپ کی سنتوں کو پورے سری لنکا کے اندر جا کر مدنی قافلوں میں عام کیا جا سکتا ہے. ایسے کئی بزرگ ہیں جو آج چاہتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں, مگر صحت ساتھ نہیں دیتی. ایسا نہ کریں, اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں. آئیے تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. The person who remains attached to masjid even at the time of exiting it until he returns to it. وہ شخص جو مسجد سے باہر نکلے مگر اس کا دل مسجد میں لگا رہے, اللہ کے عرش کا سایہ اس شخص کو ملے گا. آج بتائیں ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمارا دل مسجد میں لگا رہتا ہے؟ کیا ہم مسجد میں اٹیچڈ رہتے ہیں؟ کیا مسجد سے ہماری محبت ہے؟ غور کیجئے, مومن کی ایگزامپل دی گئی کہ مومن از لائک whenever he is in masjid he is like a fish in the water. جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے نا, مومن مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے. and مومن without out of the masjid like fish out of the water. کہ مچھلی جس طرح پانی کے باہر تڑپتی ہے نا, مومن مسجد کے باہر اس طرح بے چین رہتا ہے. unfortunately nowadays آج مسلمان مسجد کے اندر ایسا دکھتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے, وداؤٹ واٹر فش ہے, آلویز واچنگ واچ. ابھی تک جماعت شروع نہیں ہوئی, 3 minutes لیٹ ٹوڈے. اور امام صاحب کو روک لیں گے, امام صاحب یو میک بگ دعا ٹوڈے, 2 minutes بگ لانگ. ارے اللہ کے بندوں, اللہ کے گھر میں 2-3 minutes اگر ایکسٹرا بیٹھ گئے تو کیا پرابلم ہے؟ یہی بندہ باہر بیٹھ کر نیوز چینل پر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا, سوشل میڈیا پر 2 گھنٹے گزارنے کے لیے تیار ہے, رب کے گھر میں 5 minutes ایکسٹرا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہ کرو. اللہ کے گھر میں جاؤ تو سکون سے بیٹھو, اللہ کے گھر سے محبت کرو, مسجد سے پیار کرو. اتنی خوبصورت روایتیں سنو, طبیعت خوش ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said whoever loves the masjid Allah azza wa jal makes that person his beloved. جو مسجد سے پیار کرتا ہے اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے. مگر آج مسجدوں سے پیار کس کو ہے؟ مومن کے بارے میں کہا گیا اچھے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں باہر آتے ہیں, اور بازار میں سب سے لاسٹ میں جاتے ہیں, سب سے پہلے باہر آ جاتے ہیں. اور یہ وجہ بھی بتائی, حدیث پاک کا خلاصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the best part on the earth in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے, the best part on earth وہ مسجد ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں the worst, اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ پیس آف جو ارتھ ہے وہ مارکیٹ ہے. تو اللہ کے اچھے بندے, نیک بندے مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں, مارکیٹ میں کم. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم مسجد میں سب سے پہلے نہیں سب سے آخر میں جاتے ہیں. جمعے میں کب پہنچتے ہیں؟ جب نماز شروع ہونے لگتی ہے, آخری خطبہ.
ارے ابھی بیٹھو، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ارے بیٹھو بیٹھو ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ارے آخری 5 منٹ باقی ہیں، ابھی چلیں گے پھر بھی مل جائے گی، آخری رکعت مل جائے گی۔ اللہ کے گھر میں سب سے لاسٹ پہنچنا ہے، اور نکلنا کب ہے؟ سب سے پہلے۔ امام صاحب نے سلام پھیرا، اب لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیوں مسجد سے بھاگنا ہے؟ مسجد گھر کس کا ہے ذرا مجھے بتائیے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ ہاؤس آف اللہ۔ آج ہم ہمارے اسلامی بھائی کے گھر آئے نا، وداؤٹ انویٹیشن کوئی آیا ہے؟ جس کو بلایا وہی آیا نا۔ وداؤٹ انویٹیشن ہم کسی کے دوست کے گھر میں نہیں جا سکتے، اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہی جاتا ہے جسے رب بلاتا ہے، جس کو گیسٹ بناتا ہے۔ جو نہیں جاتا وہ روئے اللہ کی بارگاہ میں، میرے مالک میرے گناہ معاف کر اور مجھے روزانہ اپنا مہمان بنا۔ اور جائیں تو بیٹھیں، برکتیں لوٹیں۔ مسجد سے محبت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, whoever builds a masjid for the sake of Allah Azza wa Jal, whether it is big or small, Allah Azza wa Jal will build for him a house in paradise. اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ میں جتنے یہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، ان سے عرض کروں گا، اللہ نے بڑا نوازا ہے آپ کو، بڑے اچھے اچھے گھر ہمارے دنیا میں بن گئے، ایک ایک مسجد ضرور بنا لو تاکہ جنت میں بھی ایک گھر بن جائے۔ آپ نے دنیا میں تو گھر بنا لیا، جنت میں گھر بنانا ہے تو اپنے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے، چاہے چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو، کیونکہ مسجد جو ہے نا یہ فار ایور رہنے والی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ وہ فیکٹری ہے جو بند نہیں ہو سکتی، جس میں لاس نہیں ہے، ڈے اینڈ نائٹ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ۔ روزانہ سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو۔ ہمارے کولمبو میں اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں کہ یار مجھے بھی ایک مسجد بنانی ہے، یا کہیں مسجد بن رہی ہے میرا حصہ بھی اس میں ڈال دو، کچھ تھوڑی سی لینڈ میرے ابو امی کے نام پہ لے لیجئے۔ ابھی ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ 3 4 5 پروجیکٹس ہمارے بن رہے ہیں، اور مسجدیں بنانی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائیں، گاؤں گوٹھوں میں بنائیں، ایسے علاقوں میں بنائیں جہاں مسلمان ہیں مگر مسجدیں نہیں ہیں۔ یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا کیجئے۔ مسجد میں جائیں تو دل لگائیں، کیونکہ اللہ کے عرش کا سایہ، شیڈو آف عرش، اس شخص کو ملے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد سے اٹیچمنٹ ہو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ The fourth one، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said، میرے آقا فرماتے 2 persons who met each other and went away from each other while loving each other for the sake of Allah Azza wa Jal۔ 2 مسلمان ملیں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوئے، جدا ہو جائیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے، اللہ انہیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب بندہ سوچے آج کے دور میں ایسی محبت کہاں سے ملے گی؟ ہم تو ملتے ہی کاروباری کام کے لیے ہیں، دنیا کے کسی مطلب کے لیے ہیں، مگر اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ آج اس وقت ہم ملے ہیں، میرا تو شاید کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہم آپس میں کتنی محبت سے مل رہے ہیں، واپس بھی چلے جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس طرح کے نیک اجتماعات، اس طرح کے مدنی قافلے، یہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ جس کو نہیں بھی جانتے اس سے ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے محبت سے ملیں، جدا ہو جائیں تو رب کی رضا کے لیے محبت سے جدا ہو جائیں۔ تو مسلمانوں میں یہ پیار بڑھانا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے نیک اجتماعات میں بھی شرکت کریں گے اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا شخص، میرے آقا فرماتے ہیں the person who remembers Allah Azza wa Jal in privacy and his eyes shed tears، وہ شخص جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہیں۔ اللہ کو ایسا بندہ کتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن رب اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہم کبھی اللہ کی یاد میں اکیلے میں روتے ہیں؟ کبھی محفل میں، کبھی اجتماع میں تو رونا آ جاتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر بعض اوقات آنسو بہ نکلتے ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ رات کا کوئی پہر ہو، میں اکیلا ہوں، تہجد کا وقت ہو، سر جھکا ہوا ہو، گناہ یاد آتے رہیں اور آنسو بہتے رہیں۔ کاش تو ایسا کیجئے، اپنے رب سے محبت کیجئے، اللہ کی یاد میں اکیلے میں بھی بیٹھنا سیکھیے۔ پرابلم یہ ہے ہمیں ہر نیکی لوگوں کے سامنے کرنی ہے، کوئی ایسی نیکی ہے کہ نہیں؟ اے کولمبو والو، I have one question for all of you. Try to check yourself. میں خود بھی اپنے آپ کو چیک کروں، آپ بھی کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چیک کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایک نیکی ایسی ہے کہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو میں جانوں اور میرا رب جانے؟ Nobody knows without me and my Allah Azza wa Jal۔ چیک کیجئے گا، شاید ایسے کام ہم نے تھوڑے ہی کیے ہوں گے، اللہ کرے تھوڑے بھی کیے ہوں، ورنہ ہم نے تو اکیلے میں بھی جو کام کیے نا وہ بھی لوگوں کو بتا دیے۔
میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو میں روزے بھی رکھتا ہوں، تو میں یہ صدقہ بھی دیتا ہوں، تو میں یہ خیرات بھی دیتا ہوں. کیوں بتاتے ہیں بھائی؟ آگے آ رہا ہے وہ شخص. ایک اور کیٹیگری ہے، میں بیان کروں گا کہ اللہ کے عرش کا سایہ کس کس کو ملے گا. تو بہرحال یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یاد الہی میں تنہائی میں بھی وقت گزاریں گے انشاءاللہ، ہیں اللہ کرے. بہرحال ایک اور sixth, the person whom a wealthy and beautiful woman seduces means tries to invite him to commit sin, but he rejects this offer by saying I fear Allah azza wa jal. کسی شخص کو حسن و جمال والی خاتون گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، آج مرد حضرات معذرت کے ساتھ بلکہ عورتیں بھی گناہ کے اڈے ڈھونڈتے ہیں، گناہ کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، برائی کے لیے ایسے ایونٹ تلاش کیے جاتے ہیں، ایسی پارٹیز میں جایا جاتا ہے. الامان والافیز، ایسا نہ کیجیے. یہ بدکاری، یہ جہنم میں لے جانے والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے سنیے. میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین یا یہاں کوئی میرا بھائی اگر اس برائی میں گرفتار ہے، اللہ سے توبہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, O Muslims, fear adultery as it has 6 consequences. There in this world are 3 and 3 in the hereafter. As for the worldly consequences, 3 دنیا کی پرابلم، اس کی سزائیں کیا ہیں؟ جو زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے. Spiritual light from the face vanishes. اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. چہرہ بدنما، بدکار کا چہرہ جو ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر یہ سزا ملتی ہے. دوسری فرمائی اٹ کازز، فرمایا دا لائف از شارٹنڈ، اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے، زندگی کم ہو جاتی ہے جو بدکاریاں کرتا ہے. نمبر 3 اینڈ اے پرسن بیکمز پاورٹی اسٹرکن، وہ کلاش بھی ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تنگ دستی آ جاتی ہے. یہ دنیا کی سزائیں اس کی برباد ہو جاتا ہے، اور آخرت کی سزائیں بڑی سخت ہیں. میرے آقا نے فرمایا as for the hereafter it causes Allah's displeasure، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. difficult reckoning، اور اس کی جو حساب کتاب ہے وہ سختی کے ساتھ کیا جائے گا. and it obligates the punishment of جہنم، اور اسے جہنم کی سزا دی جائے گی. تو ایسی چھوڑی دیر کی لذت کے لیے کیوں بے حیا عورتوں کے پاس جائیں؟ صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اتنا برا کام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام ناراض ہو گئے کہ پیارے آقا سے ایسا کوسچن کیسے کر لیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کتنے پیارے انداز میں سمجھایا. اسے سمجھایا کہ اگر یہی پرمیشن کوئی تمہاری مدر کے لیے مانگے، کہتا نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ کام تمہاری خالہ کے ساتھ کرنا چاہے، میں ایسا نہیں کر سکتا. کوئی تمہاری سسٹر کے ساتھ کرنا چاہے، نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے پاسبل ہے. پھر پیارے آقا نے ریئلائز کرایا کہ وہ بھی تو کسی کی مدر ہوگی، وہ بھی تو کسی کی سسٹر ہوگی، وہ بھی تو کسی کی فیملی ممبر ہوگی جس کے ساتھ تم برائی کرنا چاہتے ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز میں ریئلائز کرایا کہ اس شخص نے پھر آئندہ کبھی اس برے خیال کی طرف ذہن نہیں بنایا. مگر آج مسلمان تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کس طرف جا رہا ہے. یاد رکھیے، ان دا لاسٹ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کا انجوائے بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ شراب کیوں پیتے ہیں؟ اس میں تھوڑا ٹیسٹ آتا ہے، انجوائے کرتا ہے انسان. معاذ اللہ ایڈلٹری کیوں کرتا ہے، بدکاری کیوں کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے. فلمیں، ڈرامے، گانے باجے کیوں کرتا ہے؟ یا فلم دیکھتے بڑا مزہ آتا ہے، گانے سنتے انجوائے مل جاتا ہے. سنیے، ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کبھی بھی نیور کسی لذت کے لیے گناہ مت کرنا ہے. فار انجوائمنٹ بیڈ ڈیڈ مت کرنا، بیکاز انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی. بٹ دا کوشچن، پنشمنٹ، آنسر وہ باقی رہ جائیں گے اس بیڈ ڈیڈ کے، کیونکہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا نا. آپ نے فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا، بدکاری کی، شراب پیا، چند گھنٹوں کے بعد وہ ٹیسٹ تو ختم ہو گیا، مگر اب اس کا آنسر باقی ہے، اس کا جواب دینا باقی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ناراض ہوا تو سزائیں باقی ہیں. اور پھر دوسری بات بڑی خوبصورت انہوں نے کہی، جب بھی گڈ ڈیڈ کرنی ہونا تو اس کی ڈیفیکلٹی کی وجہ سے اسے چھوڑ مت دینا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.